کسی شخص کا بزرگ ہونا لوگوں کی نظروں میں ہے نا، تو بات یہ کہ بزرگ ہے ہی نہیں ہے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ ہاں اب آپ یہ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ کس طرح کہہ رہے ہیں بزرگ نہیں ہے، ہو سکتا ہے ہوں، ہم کہتے ہیں جو ہو سکتا ہے ہوں اور ہو سکتا ہے نہ ہو، تو یہی چیز کافی ہے کہ ان کی بنیاد کے اوپر کسی کے ساتھ لڑا ہی نہیں جا سکتا۔ جو بزرگ ڈیفینیٹلی ہیں وہ صحابہ اور اہل بیت ہیں، یا وہ بزرگ جن کی کتابیں ہیں سر، جن کی تعلیمات تھیں نا، آج وہ بزرگ دیکھیں ہمارے ٹیبل پہ ہیں، کتنی احترام سے ان کو رکھا ہوا ہے۔ تو علی اجویری ہوں، معین الدین چشتی ہوں، اور جتنے جتنے بزرگ، یہ لوگوں نے ڈکلیئر کیا ہے نا بزرگ، قرآن و سنت میں کہیں آیا ہے؟ پھر آپ کہیں گے انہوں نے کلمہ پڑھایا، ہم کہتے ہیں اگر کلمہ پڑھانا دلیل ہے تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہزاروں ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا ہے، تو بریلوی دیوبندی ڈاکٹر ذاکر نائک کو ولی اللہ کیوں نہیں مان رہے؟ تو آڈے بابے دی کوئی ویڈیو نہیں کلمہ پڑھانے دی، ذاکر نائک دی ایسی ویڈیو نے کہ وہ مودی خبیث نے ان کو وہاں سے ملک بدر کر دیا اس وجہ سے کہ اتنے ہندو مسلمان ہو رہے تھے۔ تو سر بزرگ پھر ذاکر نائک نو کیوں نہ منیے؟ جدو تک ذاکر نائک نو ولی اللہ نہیں مندے سی تو آڈے کسی بابے نو نہیں مننا، کیونکہ تسی اگر کرائٹیریا یہ بنایا نا کلمہ پڑھانے کا، تو ذاکر نائک نے نہیں کلمہ پڑھایا تو بریلوی مانتے ہیں اس کو ولی اللہ، پھر ہم کیوں مانے ان کے؟ یہی کرائٹیریا تھا۔ لہٰذا کلمہ پڑھانا 90 کروڑ بھی ہوئے سر، اول تو کسی ویکھیا نہیں، دوسرا ویک بھی لے ہوتے، پھر آؤ، پھر وہ پتہ کیا کہیں گے، کلمہ تو پڑھایا ہے ہندوؤں کو لیکن ذاکر نائک جو ہے نا اس کے عقیدے ٹھیک نہیں ہے۔ سر یہی مسئلہ آپ کے بزرگوں کے ساتھ بھی ہے، اکثر قبر چاٹو ہیں، قبروں سے مانگنے والے ہیں، ہم ان کے عقیدوں کو کیسے صحیح مانیں؟ جب علی اجویری صاحب کشف المحجوب میں یہ لکھیں کہ میرا مسئلہ ہوا تو میں بازید بستامی کی قبر پہ جا کے میں نے جھاڑو دیا اور میرا مسئلہ حل ہوا، تو پھر سر علی اجویری صاحب کی قبر پہ بھی لوگ آ کے جھاڑو ہی دیں گے نا۔ کہتے ہیں پرانے بزرگوں نے کہیں نہیں کہا تھا ہماری قبروں پہ آ کے کرو، سر وہ کہہ کے گئے تھے، کہنا ڈائریکٹ تو نہیں ہوتا، یہ کون ہوتا ہے کہ میری قبر پہ آ کرنا، ایسے تو نہیں ہوتا۔ اور تیسری بات، کسی بزرگ کو جج کرنے کا طریقہ ہے کہ اس کی جو کتاب ہے نا اس میں اس کی تعلیمات لکھی بھی ہوں گی، ورنہ تو کوئی شخص نہیں ہے نا، اس کا تعارف تو کوئی نہیں ہے۔ آپ پاکستان میں جیلم میں آپ کو ایک مزار دکھاتا ہوں، پوری زندگی وہ ننگا یہاں پھرتا رہا، جب مر گیا لوگوں نے اس کا مزار بنایا، سینکڑوں عورتیں وہاں جاتی ہیں مزار پہ، تو 1000 سال بعد تو یہ بھی کوئی نہ کوئی بابا ہوگا، تو پھر اس وقت جب کوئی اس زمانے کا انجینئر کہے گا کہ یار کیا دلیل ہے، دلیل پیش کرو، تو آپ پھر بتائیں گے جی ان کی یہ کتاب ہے، اگر کوئی کتاب ہوئی، ویسے نانگیاں دی کتابیں نہیں ہوں گی، اور جن کی کتابیں ہیں نا ان کتابوں میں وہ الفول چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ اس کے بعد تو حسن زن قائم ہی نہیں رہتا۔ پھر کہتے ہیں نہیں کتابیں تھیں ان کی لیکن نہ وہ تبدیل ہو گئی۔ اچھا جن کی کتابیں ہی تبدیل ہو گئی پھر تو کوئی پتہ نہیں کہ جو اس میں صحیح باتیں بھی لکھی ہیں وہ انہوں نے نہ کہی ہوں، وہ کسی نے ان کو بزرگ بنانے کے لیے ڈال دی ہو، اصل باتیں وہی ہوں جو غلط لکھی ہوئی ہیں اس میں، وہی ان کی تعلیمات ہوں، پھر تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں جن کی اتھینٹسٹی کر دی قرآن نے، جس طرح عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وجیہن فی الدنیا والآخرہ، اب پوری انسانیت بھی اکٹھی ہو کے کہنا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی تعلیمات غلط تھیں یا وہ خود غلط ہے، ہم نہیں مانیں گے، کیونکہ ان کے پیچھے قرآن اور سنت کھڑے ہوئے، ان کو ویریفائی کرتی ہے۔ اب انبیاء کے صحابہ تابعین کے بعد قیامت تک آنے والے جو لوگ ہیں نا، بعد کے لوگ، ان کے بارے میں کوئی کیسے ڈیفائن کر سکتا ہے کہ وہ بزرگ ہیں یا نہیں؟ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود کسی بزرگ جو مر چکا ہے اسے گالی گلوچ آپ نہ دیں، رہ گی غلطی وہ آپ ڈنکے کی چوٹ پہ ہائی لائٹ کریں گے۔ قرآن و سنت میں میرے بھائی کوئی فارمولہ نہیں ہے کہ دنیا میں آپ کسی کی ولایت کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد جج کر سکیں۔ آپ مجھے بتائیں نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں بھی سورہ التوبہ میں آتا ہے کہ اے نبی، آیت نمبر 100، 101 and 102، اے نبی علیہ السلام آپ کے اصحاب کے بارے میں یعنی ذکر ہوتا ہے کہ 3 گروہ ہیں، فرمایا سابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سبقت لے گئے مہاجرین و انصار جو سب سے آگے چلے گئے۔ اچھا، اور کہا وہ تو ایمان میں اعلیٰ ترین درجے کے ہیں۔ دوسرا فرمایا کہ مدینے اور ارد گرد کے لوگوں میں پکے منافق ہیں، اور ایسے منافق ہیں جن کو اے نبی تم بھی نہیں جانتے۔ آج کے دور کے وہ اولیاء اللہ ہیں کیونکہ قانوناً وہ صحابی ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ایک عام صحابی کے پاؤں کی خاک جو ہے نا وہ غوث کتب سے افضل ہے، تو ظاہر ہے جب نبی علیہ السلام بھی نہیں جانتے کہ وہ کون ہے تو ظاہر ہے غوث کتب سے افضل ہیں، وہ تو اللہ کو پتہ ہے۔ اور تیسرا فرمایا ملے جلے اعمال کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دیکھے گا، یعنی مسلمان تو ہیں لیکن ان سے برائیاں بھی ہو رہی ہیں، اچھائیاں بھی ہو رہی ہیں، یعنی کمزور درجے کے مسلمان ہیں۔ ہمارے ساتھ کمپیئر کرتے ہوئے نہیں، سیدنا ابوبکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہ مجمعین کے ساتھ کمپیئر کرتے ہوئے ان کے ساتھ۔ تو یہ 3 کیٹیگریز وہاں پہ بیان ہوئی ہیں۔ آج کے دور میں کوئی شخص کسی کو ولی اس طریقے سے ڈکلیئر نہیں کر سکتا۔ اس زمانے میں بھی جو اولیاء اللہ تھے نا ان کو ڈکلیئر کرنا بھی وحی کے ساتھ تھا، اور اگر وحی میں نہیں بتایا گیا تو نہیں پتا، ٹھیک ہو گیا۔
یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے, آپ نے اگر کوشچن کرنا ہے کاؤنٹر لکھ کے دے دیجیے گا, کوئی مسئلہ نہیں, بعد میں. آج کی دیر میں ڈیٹ کے اندر کوئی شخص کسی کے بارے میں ولی ہونے کا سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتا. صرف حسن ظن ضرور ہم رکھ سکتے ہیں, یعنی میرا حسن ظن ہے کہ امام بخاری, امام مسلم اور باقی ائمہ جو ہیں یہ اولیاء اللہ میں سے ہیں, لیکن سرٹیفکیٹ نہیں, ہمارا صرف حسن ظن ہے. ہم ڈکلیئر نہیں کسی کو کر سکتے. نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں نہیں تھا ایسا. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام کا ایک غلام تھا مدعم, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر و حضر میں آپ کے اونٹ کا کجاوا کسا کرتا تھا, وضو کروایا کرتا تھا. جب مر گیا تو صحابہ نے کہا یہ تو سیدھا جنتی ہے. آپ فرمایا تم جنت کی بشارت دے رہے ہو, حالانکہ مجھے اللہ نے دکھایا کہ اس نے مال غنیمت کی ایک چادر چوری کی تھی جو آگ کی بنا کے اس کے اوپر ڈال دی گئی ہے. تو صحابہ کرام گھروں کو دوڑے, اگر کسی نے ایک رسی کا ٹکڑا بھی اٹھایا ہوا تھا نا, یہ نہیں کہ یہ خیر ہے یہ لے جاؤں, وہ واپس جمع کروا دیا. نبی علیہ السلام کو وضو کروانے والا, آپ کی سواری کا کجاوا کسنے والا, اس کی نسبت کام نہیں آئی ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو آگ کی چادر بنا دی ہے. وہ چادر تو آپ اور میں تو اس کو اولیاء اللہ ہی سمجھتے ہیں نا, ٹھیک ہے نا. تو یہ اتنا آسان معاملے نہیں ہے جتنے لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں.